السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی معاشرہ، آخری زمانے کے فتنے۔ شرور و فتن کے زمانے میں ایسے شخص کا ایمان سلامت رہے گا جو فتنوں سے مکمل نفرت اور پرہیزگار رہے گا۔ اگر کوتاہی کرے گا تو اس کے دل میں فتنے پیوست ہو جائیں گے اور ایمان رخصت ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح لگاتار پیش کیے جائیں گے جس طرح بوریا بننے میں تنکے ایک بعد دیگرے لگائے جاتے ہیں۔ پھر جس دل میں وہ پیوست ہو جائیں گے اس میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نقطہ لگا دیا جائے گا۔ پھر فتنوں کی تاثیر قبول کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے لوگوں کے دل دو طرح کے ہو جائیں گے، ایک سنگ مرمر کے مانند سفید جو کسی فتنے سے متاثر نہیں ہوگا، اور جب تک آسمان و زمین قائم ہیں کوئی بھی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور دوسرا الٹے کوزے کی طرح جس کا رنگ سیاہ راکھ کے مانند ہوگا، جس چیز کی خواہش میں پیوست ہو چکی ہے اس کے سوا نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھے گا اور نہ کسی بری چیز کو برا جانے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں دھوکہ باز جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے اور تمہارے سامنے ایسی حدیثیں اور باتیں پیش کریں گے جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا اور نہ تمہارے بڑوں نے، لہٰذا ان سے بچتے رہنا اور ان کو دور رکھنا تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور بھلائی کی باتیں دریافت کرتے تھے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرور و فتن کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، اس اندیشے سے کہ کہیں میں ان میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اسلام سے پہلے ضلالت اور گمراہی اور برائیوں میں مبتلا تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اسلام کی خوبی سے نوازا، کیا اس خوبی کے بعد بھی برائی آنے والی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ میں نے پوچھا اس برائی کے بعد بھی بلائی آئے گی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، مگر اس بھلائی میں کدورت ہوگی۔ میں نے دریافت کیا اس میں کیا کدورت ہوگی؟ آپ نے بتایا وہ لوگ ایسے ہوں گے جو میری راہ اور میری روش چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کریں گے، اور لوگوں کو ایسا راستہ بتائیں گے جو میرے راستے کے خلاف ہوگا۔ ان کی کچھ باتیں اچھی اور شریعت کے مطابق ہوں گی اور کچھ باتیں بری اور خلاف شرع ہوں گی۔ میں نے پھر پوچھا کہ کیا اس بھلائی کے بعد کوئی شر ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلائیں گے، یعنی خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر کے دوزخ میں لے جانے کی کوشش کریں گے۔ جو شخص ان کی بات قبول کرے گا اس کو دوزخ میں پہنچا دیں گے۔ میں نے عرض کیا حضرت ان کا کچھ حال بیان فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری نسل میں سے ہوں گے اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے، یعنی وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے اور قرآن و حدیث سنا کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ میں نے عرض کیا اگر وہ برا وقت میری زندگی میں آ جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اس جماعت سے چپکے رہنا جو کتاب و سنت پر گامزن ہو اور ان کے امام کی اتباع کرنا۔ میں نے دریافت کیا اگر مسلمانوں میں ایسی کوئی جماعت اور امام نہ ہو تو کیا کرو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام گمراہ فرقوں سے الگ ہو جانا اور کنارہ کشی اختیار کرنا، چاہے تمہیں کسی درخت کی جڑ سے چھپ جانا پڑے یہاں تک کہ اسی حال میں تمہاری موت آ جائے۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دھویں کا، دوسرا دجال کا، تیسرا دابۃ الارض یعنی زمین سے نکلنے والا جانور،
چوتھا سورج کے مغرب کی طرف سے نکلنے کا، پانچواں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آسمان سے اترنے کا، چھٹا یاجوج ماجوج کا اور 3 خسفوں یعنی زمین میں دھس جانے کا تذکرہ فرمایا، ساتواں ایک خسف مشرق میں اور ایک خسف مغرب میں اور ایک خسف جزیرہ عرب میں ہوگا، اور 10واں سب سے آخر میں ایک آگ یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی، اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ ایک آگ یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنار سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک اور روایت میں 10ویں نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک ہوا ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دابۃ الارض کا نکلنا، ان دونوں نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے بعد دوسری فوراً ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی ایسے شخص کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ اس شخص کا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنا فائدہ مند ہوگا اگر اس نے اس سے پہلے نیک عمل نہ کیا ہوگا، یعنی اس وقت گناہوں سے توبہ کرنا بھی معتبر نہ ہوگا۔ اور وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، دجال کا اور دابۃ الارض کا نکلنا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مخفی نہیں ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں، جبکہ مسیح الدجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی وہ آنکھ ایسی ہوگی جیسے انگور کا ایک پھولا ہوا دانہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو جھوٹے یعنی کانے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ آگاہ رہو، دجال کانا ہوگا اور تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے۔ نیز اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ یعنی کفر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو، میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں بتائی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کے مانند 2 چیزیں لائے گا، پس وہ جس چیز کو جنت کہے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی، اور میں تمہیں اس دجال سے ڈراتا ہوں جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی، پس لوگ جس چیز کو پانی سمجھیں گے وہ حقیقت میں جلانے والی آگ ہوگی، اور جس چیز کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ حقیقت میں ٹھنڈا اور شیرین پانی ہوگا۔ پس تم میں سے جو شخص اس کو یعنی دجال کو یا اس کی فریب کاریوں کی مذکورہ چیزوں کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز میں گرنا پسند کرے جس کو وہ آگ دیکھتا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ آگ نہیں ہوگی بلکہ نہایت شیرین اور میٹھا پانی ہوگا۔ اور مسلم نے اپنی روایت میں یہ الفاظ مزید نقل کیے ہیں کہ دجال ممسوح العین ہوگا، یعنی ایک آنکھ کی جگہ پیشانی کی طرح بالکل سپاٹ ہوگی کہ وہاں آنکھ کا کوئی نشان بھی نہیں ہوگا، اور اس پر یعنی دوسری آنکھ پر بھاری ناخنا ہوگا، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کاف کفر لکھا ہوگا۔ ہر مومن اس کو پڑھے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کا حلیہ، اس کی فریب کاریاں اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر دجال نکلے اور میں بالفرض تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے جھگڑوں گا، اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوں گا تو تم میں سے ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑنے والا ہوگا، اور میرا وکیل و خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے۔ جان لو، دجال جوان ہوگا، اس کے بال بہت مڑے ہوں گے
اور اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا میں اس کو قطن کے بیٹے یعنی عبد العزیٰ سے تشبیہ دے سکتا ہوں۔ بس تم میں سے جو شخص اس کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھیں۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، کیونکہ وہ آیتیں تمہیں دجال کے فتنے سے مامون و محفوظ رکھیں گی۔ جان لو دجال اس راستے سے نمودار ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے، اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ پس اے اللہ کے بندوں، تم اپنے دین پر ثابت قدم رہنا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کتنے دنوں زمین پر رہے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا 40 دن۔ ایک دن تو 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق یعنی ہمیشہ کے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان دنوں میں سے جو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس روز ہم 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے 1 دن کا اندازہ کرنا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ زمین پر کتنا تیز چلے گا، یعنی اس کی تیز رفتاری کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ اس ابر کے مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہوں۔ وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی اتباع کی طرف بلائے گا۔ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ اپنی تابعداروں کو نوازنے کے لیے ابر کو بارش برسانے کا حکم دے گا۔ جو ابر بارش برسائے گا اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ ہو جائے گی۔ پھر جب شام کے وقت اس قوم کے مویشی آئیں گے تو جو چرنے کے لیے صبح کے وقت جنگل و بیابان میں گئے ہوئے تھے، تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے، ان کے تھن دودھ کی زیادتی کی وجہ سے بڑھ جائیں گے، اور ان کی کوکھیں خوب کھانے پینے کی وجہ سے تن ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کو دعوت دے گا، یعنی اپنی خدائی کی طرف بلائے گا اور کہے گا کہ مجھے اپنا پروردگار تسلیم کرو۔ لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے، یعنی اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیں گے۔ وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا اور اس قوم کے لوگ قحط و خشک سالی اور تباہ حالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ایک ویرانہ پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو نکال دے، چنانچہ وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار کے پیچھے شہد کی مکھیاں چلتی ہیں۔ پھر دجال ایک نوجوان شخص کو اپنی طرف بلائے گا۔ جب وہ نوجوان اس پر ایمان لانے سے انکار کر دے گا تو تلوار سے اس کو مارے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اتنا دور پھینک دے گا جتنا دور تیر کا نشانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دجال اس نوجوان کے جسم کے ان ٹکڑوں کو بلائے گا، چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس وقت اس جوان کا چہرہ نہایت روشن اور کھلا ہوا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا۔ غرض ہے کہ دجال اسی طرح کی فریب کاری اور گمراہ کرنے والے کاموں میں مشغول ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، جو دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارہ کے نزدیک اتریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے۔ وہ جس وقت اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے چاندی کے دانوں کے مانند قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا پہنچے اور وہ مر نہ جائے، یعنی جو بھی کافر ان کے سانس کی ہوا پائے گا مر جائے گا، اور ان کی سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کی مکر و فریب اور فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور ان کو ان درجات و مراتب کی بشارت دیں گے جو جنت میں پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے کافر بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا، لہذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحیرہ طبریہ سے گزرے گی تو ان کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کا
بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر طبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے۔ پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا۔ اس عرصے میں خدا کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر رکے جائیں گے اور ان پر اسباب معیشت کی تنگی و قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا جاری کریں گے۔ پھر پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا، جس سے وہ سب یکے بارگی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے۔ یعنی نغف کی بیماری کی صورت میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین پر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہوں۔ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان کی لاشوں کو نہبل میں ڈال دیں گے اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک جلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ مٹی کا ہو یا پتھر کا یا اون کا ہو نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کے مانند صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنے پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو لوٹا دے۔ چنانچہ اس وقت انار کا دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے دانے سے سیر ہو جائے گی، اور اس کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹنیوں اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی۔ اور بہرحال لوگ اسی طرح خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کے بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کے بغلوں میں ایک درد پیدا ہوگا۔ پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کے روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار و شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح لڑیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس مومن کا تذکرہ جس کو دجال قتل کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کی طرف روانہ ہوگا۔ اس شخص کو کچھ مصلح لوگ ملیں گے جو دجال کے محافظ ہوں گے۔ یہ لوگ اس مسلمان سے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جو نکلا ہے، یعنی دجال کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سن کر دجال کے محافظ اس سے کہیں گے کہ تو ہمارے رب یعنی دجال پر ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ وہ شخص جواب دے گا کہ ہمارے پروردگار کی صفات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ دجال کے آدمی یہ سن کر آپس میں کہیں گے اس شخص کو مار ڈالو جو ہمارے رب پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر بعض لوگ آپس میں ہی کہیں گے کہ کیا ہمارے رب دجال نے اس سے منع نہیں کیا کہ ہم کسی کو اس کے حکم کے بغیر نہ ماریں؟ آخرکار وہ لوگ اس مسلمان شخص کو دجال کے پاس لے جائیں گے، اور وہ علامات کے ذریعے اس کو پہچان لے گا اور کہے گا کہ لوگوں جان لو یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول خدا نے کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اس شخص کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو جائے گا اور اس کو چت لٹانے کا حکم دے گا۔ چنانچہ اس شخص کو چت لٹا دیا جائے گا۔ پھر دجال از راہ تاکید و تشدید کہے گا اس کو پکڑو اور اس کو توڑ ڈالو۔ چنانچہ اس شخص کی پیٹھ اور پیٹ پر اس قدر ضربیں لگائی جائیں گی اور مارا جائے گا کہ اس کی پیٹھ اور پیٹ پلپلا ہو جائیں گے اور پھیل جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد دجال کہے گا کیا تو اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لے آتا؟ وہ کہے گا ہرگز نہیں،
تو جھوٹا مسیح ہے۔ پھر دجال کی طرف سے اس شخص کو چیرنے اور 2 ٹکڑے کر دینے کا حکم دیا جائے گا، اور اس کو آرے سے سر کی طرف سے چیرا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دونوں پیروں کے درمیان سے اس کو 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اپنے کارنامے پر اتراتا ہوا ان 2 ٹکڑوں کے درمیان ٹہلتا پھرے گا اور کہے گا کہ کھڑا ہو جا۔ وہ مسلمان شخص زندہ ہو کر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ تب دجال کہے گا، اب تو مجھ پر ایمان لے آ۔ وہ شخص جواب دے گا کہ ہرگز نہیں، اب تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا اور میری بصیرت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، یعنی تو نے جس طرح مجھے پہلے قتل کیا پھر دوبارہ زندہ کر دیا، اس سے مجھے کامل یقین ہو گیا کہ تو ہی جھوٹا دجال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد وہ مسلمان شخص وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ لوگوں، اچھی طرح جان لو، اس دجال نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اب کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر دجال اس شخص کو پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا، مگر ہنسلی کی ہڈی تک اس کی گردن کو تانبے کا بنا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے دجال اس کو ذبح نہیں کر سکے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دجال اس شخص کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو پکڑے گا اور اپنی آگ میں پھینک دے گا، تو لوگ یہی خیال کریں گے کہ اس کو آگ میں پھینکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت میں پھینکا گیا ہوگا۔ یہ بیان کرنے کے بعد رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یہ شخص اللہ رب العزت کے نزدیک شہادت کے اعتبار سے بہت بڑے مرتبے والا ہوگا۔ دجال کی دہشت۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ دجال کے مکر و فریب اور فتنہ فساد کے خوف سے بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ ام شریک فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان ایام میں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ان دنوں عرب بہت کم ہوں گے، اس لیے دجال سے جہاد و مقابلہ کرنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھیں گے۔ دجال کے تابعدار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اطاعت و پیروی کریں گے، جن کے سروں پر تلسانے، یعنی خاص قسم کی چادریں جن کو علماء اور مشائخ پہنتے ہیں، ان پر ہوں گی۔ دجال سے دور رہنے کی تاکید۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دجال کے نکلنے کی خبر سنے وہ اس سے دور رہے۔ خدا کی قسم، آدمی دجال کے پاس آئے گا اور اس کا گمان یہ ہوگا کہ میں مومن ہوں، لیکن وہ ان شبہات اور استدراجات یعنی سحر وغیرہ کی وجہ سے جس کے ساتھ اس کو بھیجا جائے گا اس کی اطاعت قبول کرے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا۔ دجال کا سخت ترین فتنہ اور مومنین کا حال۔ حضرت اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر تشریف فرما تھے کہ آپ نے دجال کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال تو آسمان تہائی بارش کو اور زمین تہائی پیداوار کو روک لے گی، یعنی اس سال بارش 1/3 کم ہوگی، اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ پھر دوسرے سال آسمان 2/3 بارش کو اور زمین 2/3 پیداوار کو روک لے گی۔ پھر تیسرے سال آسمان تمام بارش کو اور زمین اپنی تمام پیداوار کو روک لے گی، یعنی جس وقت دجال ظاہر ہوگا اس وقت تمام روئے زمین پر قحط پھیلا ہوگا، اور نہ صرف انسان سخت ترین معاشی و غذائی بحران میں مبتلا ہوں گے، بلکہ مویشیوں اور چوپایوں میں بھی بھکمری پھیل چکی ہوگی۔ چنانچہ نہ تو کوئی کھر والا جانور باقی رہے گا اور نہ وحشی جانوروں میں سے کوئی دانتوں والا، بلکہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کا سخت ترین فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ بتا، اگر میں تیرے ان اونٹوں کو زندہ کر دوں جو قحط کی وجہ سے مر گئے ہیں تو کیا یہ تسلیم کر لے گا کہ میں تیرا پروردگار ہوں؟ دیہاتی جواب دے گا، ہاں میں تجھے پروردگار مان لوں گا۔ تب دجال شیاطین کو اس کے اونٹوں کے مانند بنا کر اس دیہاتی کے سامنے پیش کرے گا، اور وہ اونٹ تھنوں کی درازی اور کوہانوں کی بلندی کے اعتبار سے اس کے اونٹوں سے بہتر معلوم ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اسی طرح ایک سخت ترین فتنہ یہ ہوگا کہ پھر وہ ایک شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور بھائی مر گئے ہوں گے، اور اس سے کہے گا کہ مجھے بتا، اگر میں تیرے بھائی اور باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو تسلیم کر لے گا کہ میں تیرا پروردگار ہوں؟ وہ شخص جواب دے گا کہ ہاں میں تجھے اپنا پروردگار مان لوں گا۔ تب دجال شیاطین کو
اس شخص کے بھائی اور باپ کی شکل و صورت میں پیش کرے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر کسی ضرورت سے باہر تشریف لے گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مجلس میں تشریف لے آئے۔ اس وقت حاضرین مجلس دجال کے یہ حالات سن کر فکر و غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر فرمایا، کیا حال ہے تیرا اے اسماء؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے تو دجال کا اس طرح ذکر کر کے ہمارا دل نکال لیے ہیں، یعنی اس کا یہ حال سن کر ہمارے دل سخت خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر دجال نکلے اور میں زندہ رہوں تو دلائل و حجت سے اس کو دفاع کروں گا، اور اگر وہ اس وقت نکلا جب میں دنیا میں موجود نہ ہوں تو یقیناً میرا پروردگار ہر مومن کے لیے میرا وکیل و خلیفہ ہوگا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کا حامی و مددگار ہوگا اور اس کے فتنہ فساد سے محفوظ رکھے گا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بھوک کے وقت انسان کی بے صبری کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آٹا گوندتے ہیں اور اس کی روٹی پکا کر فارغ بھی نہیں ہوتے کہ بھوک سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو جب دجال نکلے گا تو اس وقت مومنین کا کیا حال ہوگا، یعنی وہ اپنی بھوک پر کس طرح قابو پا سکیں گے اور انہیں صبر و قرار کس طرح ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے وہی چیز کافی ہوگی جو آسمان والوں یعنی فرشتوں کو کافی ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس۔ دجال سے بھی زیادہ خطرناک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیر الدجال اخوف علی امتی من الدجال الائمۃ المضلون۔ دجال سے بھی زیادہ دوسرے لوگ میری امت کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے، یعنی گمراہ کن پیشوا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، کہ مجھے اپنی امت کے حق میں گمراہ کن پیشواؤں کا ڈر ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ آئندہ میری امت میں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوں گے جن میں خواہشات یعنی گمراہ کن خیالات اس طرح رچے بسے ہوں گے جس طرح باول کتے کے جسم میں ہڑک سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، کہ کوئی رگ یا جوڑ اس کا ایسا باقی نہیں ہو رہتا جس میں ہڑک کا اثر نہ ہو۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بہ حرف اس زمانے میں صادقہ رہی ہے۔ ہر طرف گمراہ جماعتوں کا جال بچھا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں اور سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ دانشمند اور نیک بخت وہی ہے جو ان کے دام فریب میں نہ آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گامزن رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ہو بہو ایسا زمانہ آنے والا ہے جیسا بنی اسرائیل پر آیا ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے کھلم کھلا اپنی ماں سے بدکاری کی ہے تو میری امت میں بھی ایسا شخص ضرور پیدا ہوگا جو یہ حرکت کرے گا۔ اور بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے ہیں اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں سے پہلے نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے، کہ نہ تو ان کے آنے کا سبب معلوم ہوگا نہ ان سے نجات کی کوئی راہ سمجھ میں آئے گی۔ اور لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ صبح کے وقت ایک شخص مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، اور دنیا کے حقیر سامان کے بدلے اپنا دین و ایمان فروخت کر دے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، نعوذ باللہ من عذاب النار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ چاہو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہری اور پوشیدہ تمام فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ظاہری اور پوشیدہ تمام فتنوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، نعوذ باللہ من فتنۃ ما ظہر منہا وما بطن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگو۔
صحابہ کرام نے کہا کہ ہم دجال کے فتنے سے بھی اللہ جل شانہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، نعوذ باللہ من فتنة الدجال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، ان فتنوں کے زمانے میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا ان فتنوں کی طرف چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا ان کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص ان فتنوں کی طرف جھانکے گا اس کو وہ فتنے اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ جو شخص کوئی جائے پناہ یا نجات کی راہ پائے اس کو چاہیے کہ اس کی پناہ پکڑ لے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلی فصبر فواہن۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے محفوظ رہا، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ جو فتنوں سے محفوظ رہا، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ جو فتنوں سے محفوظ رہا، اور جو ان میں پھنس گیا پھر صبر کیا، یعنی دین پر ثابت قدم رہا، تو اس کے کیا کہنے ہیں۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے آگے ایسا زمانہ آ رہا ہے جس میں صبر کی سل چھاتی پر رکھنی ہوگی۔ جو شخص ان ایام میں صبر کرے گا وہ گویا اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑے گا، یعنی ان ایام میں دین پر ثابت قدم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنا دشوار ہے۔ ان ایام میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے 50 افراد کے عمل کا ثواب ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس زمانے کے 50 افراد کے عمل کا ثواب اس کو ملے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، بلکہ تم میں سے 50 افراد کے عمل کا ثواب اس کو ملے گا۔ جب معاشرہ اس قدر فاسد ہو جائے کہ لوگوں سے خیر کی کوئی توقع نہ رہے اور ان سے ملنے جلنے میں شرم میں مبتلا ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو تو ان سے کنارہ کش ہو جانا ضروری ہے کہ کہیں ماحول سے متاثر ہو کر خود گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے ناکارہ لوگوں میں رہ جاؤ گے کہ ان کے عہد و پیمان اور امانتیں رل مل جائیں گی، یعنی بے وفائی اور خیانت عام ہو جائے گی، اور باہم ایک دوسرے سے اختلاط کریں گے اور اس طرح ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرما کر سمجھایا، یعنی نیکوں اور بدوں کی تمیز کرنا دشوار ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ ایسے وقت میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو اس کو لازم پکڑنا، اور جس چیز کو برا سمجھتے ہو اس کو چھوڑ دینا، فقط اپنی فکر کرنا اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یعنی لوگوں کی طرف سے خاموشی اختیار کر لینا، جس چیز کو اچھا سمجھتے ہو اس کو اپنا لینا اور جس چیز کو برا سمجھتے ہو اس کو چھوڑ دینا، فقط اپنی فکر کرنا اور لوگوں کی فکر چھوڑ دینا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مسلمان کے لیے سب سے بہتر مال چند بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلوں میں نکل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یأتی علیکم زمان یخیر فیہ الرجل بین العجز والفجور فمن ادرک ذلک الزمان فلیختر العجز علی الفجور۔ تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں انسان کو بیکاری اور بدکاری میں اختیار دیا جائے گا، پس جو شخص وہ زمانہ پائے اس کو بدکاری کے مقابلے میں بیکاری کو ترجیح دینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر۔
ان ارشادات نبوی میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ خود کو اور معاشرے کو برائیوں سے بچانے کی فکر کرتے رہنا اور اللہ جل شانہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، ورنہ قیامت خیز آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شب و روز کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک لات و عزا کی پوجا نہ کی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ کا یہ ارشاد گرامی سنا تو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، وہ مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔ تو میں یہ سمجھتی تھی کہ بت پرستی کا خاتمہ ہونے والا ہے اور آئندہ کبھی بت پرستی نہیں ہوگی، لیکن اب آپ یہ خبر دے رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا در حقیقت ایسا ہی ہوگا، یعنی اسلام کی روشنی غالب رہے گی اور کفر و شرک کا چراغ گل رہے گا مگر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا بھیجے گا جس کی بنا پر ہر وہ شخص مر جائے گا جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور دنیا میں صرف وہی شخص باقی بچے گا جس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، یعنی اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جس میں ایمان و اسلام ہو، جو قرآن پڑھنے والا، نماز، روزہ، حج اور دوسرے ارکان اسلام ادا کرنے والا ہو اور علم دین کا حامل ہو۔ پس تمام لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی کفر و شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال نکلے گا اور 40 تک رہے گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سے 40 دن مراد لیے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، گویا وہ عروہ ابن مسعود ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ شکل و صورت میں عروہ ابن مسعود کے مشابہ ہوں گے۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان 7 سال تک رہیں گے اور اس عرصے میں 2 شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی عداوت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، چنانچہ اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی شخص باقی نہیں بچے گا جس کے دل میں رائے کے برابر بھی نیکی یا ایمان ہو، اور وہ ہوا اس کے روح قبض نہ کرنے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بالفر پہاڑ کے اندر بھی چلا گیا ہوگا تو پہاڑ میں داخل ہو کر اس کی روح قبض کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد روئے زمین پر صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو فسق و فجور اور قضاء شہوت میں پرندوں کے مانند سبک رو اور تیز رو اور ظلم و خون ریزی میں درندوں کی طرح سخت ہوں گے، وہ نہ تو نیکی و بھلائی سے واقف ہوں گے اور نہ برائی و بدکاری سے اجتناب کریں گے۔ پھر شیطان انسان کی شکل و صورت اختیار کر کے ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کیا تم کو شرم و حیا نہیں آتی؟ وہ لوگ شیطان سے کہیں گے کہ تم بتاؤ ہم کیا کریں؟ پس شیطان ان کو بت پوجنے کا حکم دے گا اور وہ لوگ شیطان کے کہنے کے مطابق بت پرستی کرنے لگیں گے، اور اس حالت میں بھی ان کے رزق میں فراوانی اور کثرت ہوگی اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوں گے۔ پھر سور پھونکا جائے گا اور جو بھی شخص اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک جانب سے جھکائے گا اور دوسری جانب بلند کرے گا۔ اس سور کی آواز کو سب سے پہلے سننے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے حوض کو لیپ پوت رہا ہوگا اور اسی حالت میں مر جائے گا، اور دوسرے تمام لوگ بھی اسی طرح مر جائیں گے، یعنی کسی کو بھی اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ جس کام میں مشغول رہے اس سے فارغ ہی ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اور اس بارش کے ذریعے لوگوں کے بدن اگ آئیں گے جو قبروں میں گل چکے ہوں گے، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو سن کر تمام لوگ ایک بارگی اٹھ کھڑے ہوں گے اور قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھیں گے۔ پھر ان سب سے کہا جائے گا لوگوں اپنے پروردگار کی طرف آؤ، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ان کو روکو، ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان کا حساب لیا جائے گا۔ پھر پروردگار کی طرف سے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں میں سے ان کو الگ کر دو جو دوزخ کی آگ کا لشکر ہیں۔ پھر فرشتے اللہ تعالیٰ سے دریافت کریں گے کہ کتنے لوگوں کو دوزخ کے لیے الگ کیا جائے گا۔
ان کا جواب دیا جائے گا ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو دوزخ کے لیے الگ کر لو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہ وہ دن ہے جس میں امر عظیم کو ظاہر کیا جائے گا۔ آج امت مسلمہ تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہے اور اس کو اس کا احساس تک نہیں، اور جن مسلمانوں کو اس کا احساس ہے ان میں بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو دنیاوی تعلیم اور بڑی بڑی ڈگریوں کے حصول کو اپنے لیے معراج کمال سمجھتی ہیں، اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر دینی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں، نہ اس کی خاطر خواہ فکر ہے، بلکہ برائے نام کچھ دینی تعلیم حاصل کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ اگر لوگ مسلم معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی ترقی کے خواہاں ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دینی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جائے اور معاشرے میں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ دینی تعلیم کی روشنی جب معاشرے میں پھیلے گی تو فساد اور بگاڑ کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی اور معاشرہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوگا۔ اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد و عورت پر دینی تعلیم کے حصول کو فرض کیا ہے اور اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان مرد و عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنی دینی تعلیم حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے کہ جس سے عقائد کی اصلاح ہو سکے اور عبادات کو صحیح طور پر ادا کر سکے، معاملات، معاشرات اور اخلاق کو سنوار سکے۔ بہشتی زیور حصہ اول کے ضمیمہ اولا میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، خواہ مرد ہو یا عورت، اور فرض کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور جاننا چاہیے کہ جس کام کا کرنا بندے پر فرض ہے اس کام کے کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا اس کے ذمہ فرض ہے، اور جس کام کا کرنا مستحب ہے اس کام کا طریقہ سیکھنا بھی مستحب ہے۔ پس جب نماز فرض ہوگی اس کے مسئلے سیکھنا بھی فرض ہوں گے۔ اسی طرح روزہ وغیرہ کا حال ہے، اور جب نوکری تجارت وغیرہ کرے گا تو نوکری تجارت وغیرہ کے متعلق جو شریعت کے حکم ہیں ان کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا لازمی ہے۔ یہ تفصیل اس علم کی ہے جو ہر شخص پر فرض ہے، اور بعض علوم ایسے ہیں کہ اگر تھوڑے سے آدمی خواہ 1 یا 2 جتنوں سے کام چل جائے ان علوم کا حاصل کر لیں تو اور لوگوں کے ذمے ان علوم کا طلب کرنا ضروری نہیں رہتا۔ مثلا ہر قصبے و شہر میں ایک ایسا عالم ہونا ضروری ہے جو قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ علوم اچھی طرح جانتا ہو کہ مخالفین اسلام کا رد بھی کر سکے، اور جب کوئی مسئلہ اس سے پوچھا جائے بے تکلف اس کا جواب دے سکے۔ تو ایسے علوم ہر شخص پر فرض نہیں ہوتے، ہاں اگر کسی کو فرصت ہو، شوق اور موقع ہو اور بغیر فرض ہونے کے وہ ان علوم کو حاصل کر لے تو مستحب ہے اور بڑا ثواب ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس ارشاد نبوی سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ دینی تعلیم کی طرف خاطر خواہ توجہ وہی حضرات کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلا اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلائیں گے، یعنی علم دین حاصل کرنے کی طرف پیش قدمی در حقیقت جنت کی طرف پیش قدمی ہے، کیونکہ یہ عمل جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پر رکھ دیتے ہیں، یعنی طالب علم کی خوشنودی کی خاطر فرشتے اپنے پرواز روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے شاگرد اپنے استاد کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور علم دین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور مچھلیاں بھی پانی کے اندر، یعنی زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہیں سب عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اور عالم دین کی بزرگی عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی بزرگی دیگر ستاروں پر۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام دینار و درہم ترکہ میں نہیں چھوڑتے، ان کا ترکہ علم دین ہے۔
بس جس نے علم دین حاصل کیا اس نے بہت بڑی دولت حاصل کی۔ غور کیجئے، دینی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا اور معاشرے میں اس کو پھیلانا کتنی بڑی دولت ہے، اور اگر مسلمانوں نے اس کی قدر کی تو اللہ جل شانہ خوش ہوں گے اور ہر طرح کی ترقیوں سے مسلمانوں کو نوازیں گے، اور اگر ناقدری کی تو مسلمان تمام ترقیوں اور اعزازوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کا مشترک فریضہ ہے کہ دینی تعلیم کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہاں ایک بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جتنی دینی تعلیم مردوں کے لیے ضروری ہے اتنی تعلیم عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر عورتیں دینی تعلیم سے آراستہ ہوں گی تو اپنی اولاد کی دینی تربیت کر سکیں گی، ان کو گود میں پلنے بڑھنے والے بچے اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی اخلاق و عادات سے آراستہ ہوں گے اور معاشرے کو اونچا اٹھانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے، اور اگر عورتیں دینی تعلیم سے محروم رہیں گی تو ان کی گود میں پلنے بڑھنے والے بچے ہر قسم کے خرافات کا شکار ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ مسلم معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی طرف خاطر خواہ توجہ دیں، ان کو اسلامی تعلیمات، اسلامی تہذیب، اسلامی اخلاق اور اسلامی وضع خطا سے آراستہ کریں اور غیروں کی تہذیب اور وضع خطا اور غیر اسلامی اخلاق و عادات سے روکیں۔ اسی طرح قوم کے سربراہوں اور ذمہ داروں پر لازم ہے کہ ہر گاؤں اور ہر محلے میں ایسے مکاتب قائم کریں جن میں دین کی ضروری تعلیم کا مکمل انتظام ہو، اور تمام مسلمان بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کریں۔ جہاں تک مسلمان والدین اور مسلم قوم کے سربراہ اس کی طرف پوری توجہ نہیں کریں گے، اصلاح معاشرہ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔